بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر صدق اللہ العظیم. وعن امیر المومنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه رواه البخاری ومسلم رحمهم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. آج اللہ کا نام لے کر ہم 40 نبوی کا سلسلہ وار مطالعہ شروع کر رہے ہیں، لیکن میں نے 40 نبوی کی جو پہلی حدیث آپ کو سنائی اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کا ابتدائی حصہ بھی پڑھا، اور وہ اس لیے کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ قرآن اور حدیث میں کتنا گہرا ربط ہے. یوں سمجھیے کہ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ، یا جیسے ہم کہتے ہیں ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں. قرآن مجید میں جو بات بڑے شاہانہ انداز خطاب میں آتی ہے، احادیث میں وہ بات نہایت سادہ الفاظ میں آ جاتی ہے تاکہ تبیین ہو جائے، وضاحت ہو جائے. انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. اے نبی، ہم نے آپ پر یہ الذکر نازل فرمایا ہے تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے وہ چیز جو ہم نے ان کے لیے نازل کی ہے یا ان کی طرف نازل کی. قرآن اصل میں تو لوگوں کی ہدایت کے لیے تھا، تو حضور کے پاس تو وہ امانت تھا. بہرحال یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی 177، جس کو میں نے ایک عنوان دیا ہے آیت البر، اور میرے نزدیک یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے، طویل آیات میں سے بھی ہے، میں نے تو اس کا چھوٹا سا ٹکڑا ابتدائی پڑھا ہے، اور عظیم ترین معنی کے اعتبار سے، علم اور حکمت کے اعتبار سے عظیم ترین آیات میں سے. اس میں جو بات واضح کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ نیکی کا جو تصور ذہنوں میں رکھتے ہیں وہ عمل کے ظاہر کے اعتبار سے یہ کام بڑا نیکی کا کام ہے، اس لیے بھی کہ اس کے پیچھے جو موٹیو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہو سکتا. کوئی گمان ہو بھی، خیال ہو بھی، قیاس ہو بھی، تب بھی وہ یقینی بات تو نہیں ہوتی. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا تصور رفتہ رفتہ صرف ظاہر تک محدود ہو جاتا ہے، باطن کی طرف توجہ نہیں رہتی. ہر عمل کے یہ دو پہلو ہیں، ایک اس کا ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے. باطن میں موٹیو کیا ہے، محرک عمل کیا ہے، اور ظاہر میں وہ عمل کی جو شکل ہے وہ ہمارے سامنے ہے.
ظاہر بھی اہم ہے، لطافت بے کثافت جلوہ آرا ہو نہیں سکتی۔ لطافت کو، کسی لطیف شے کو واضح ہونے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی کثیف شے درکار ہوتی ہے، اس لیے ظاہر عمل کا وہ اہم ہے، لیکن اصل شے جس پر کہ ایمفیسس ہونا چاہیے وہ عمل کا باطن ہے، یعنی اس کی نیت۔ چنانچہ فرمایا گیا نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی حقیقت میں اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کا جو درس میں نے بارہا دیا ہے، یہ چونکہ ہمارے مرتب کردہ منتخب نصاب جو ہے مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب، اس کا درس نمبر 2 ہے، تو بڑی تفصیلی مباحث جو ہے وہ میں نے کی ہے اس پر۔ تو یہاں پر یہ بات جو واضح کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان سے اس نیکی کا تعلق کیا ہے۔ ایمان در حقیقت موٹیو کو معین کرتا ہے۔ نیکی اللہ کی نگاہ میں صرف وہ عمل ہوگا جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور جس کی جزا صرف آخرت میں مطلوب ہے۔ اگر دنیا میں کوئی جزا چاہیے تو پھر تو یہ دھندا ہے، کاروبار ہے، تو یہ نیکی نہیں۔ ٹھیک ہے، کاروبار جائز ہے، کاروبار بھی کیجئے، کاروبار کی شکل بھی کیجئے، لیکن نیکی کا نبھانا اوڑھ کر اصل میں بیچ میں دھندا اور کاروبار، یہ چیز جو ہے یہ نہایت خطرناک اور نہایت گمراہ ہے۔ 2 ایمان، اس کے بعد اس آیت میں ایمان میں رسالت کا ذکر بھی ہے، اجزاء اس کے، والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ نبوت اور رسالت کے ذریعے سے نیکی کا ایک ماڈل ملتا ہے ہمیں کہ مختلف اعمال نیکی کے وہ بھی توازن کے ساتھ ایک شخصیت میں آئے، ورنہ بسا اوقات نیکی ہی کا جذبہ جو ہے وہ حد اعتدال سے تجاوز کر کے بدی کا راستہ کھول دیتا ہے۔ چنانچہ نیکی ہی کا جذبہ تھا جس نے دنیا میں رہبانیت کی شکل اختیار کی، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، یہ تو بدعت تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے انہوں نے ایجاد کی، ہم نے تو یہ بات فرض نہیں کی تھی ان پر، اور حضور نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ رہبانیت اختیار کرنے والے کرتے تو نیکی کے لیے، لیکن وہاں نیکی غیر معتدل ہو گئی ہے، غیر متوازن ہو گئی ہے۔ تو توازن کے ساتھ نیکی کا ایک مکمل مجسمہ وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ماڈل ہے۔ لیکن محرکات عمل کا تعلق جو ہے وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت سے۔ نیکی کیا اسی لیے کی جائے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور نیکی اس لیے کی جائے کہ اخروی نجات حاصل ہو جائے اور جزا اس کی صرف آخرت کے ذمہ۔ اب اس بات کو، اس حقیقت کو اس سادہ حدیث کے اندر حضور نے بیان کیا، اور اس حدیث کے بارے میں یہ بات جان لیجئے، اکثر محدثین کرام نے جو اپنے مجموعے مرتب کیے ہیں ان میں سب سے پہلے اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ محدثین بھی ایک عمل کر رہے تھے، ایک جد و جہد کر رہے تھے، ایک محنت کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی جمع و تدوین بہت بڑی دیکھی تھی، پھر اس پر جرح و تعدیل، اس کے اندر بڑے خطرات تھے۔ کسی شخص کی ایسی روایت قبول نہ کر لی جائے کہ جس کے اندر فتنے کا اندیشہ ہو، جس نے کہ جھوٹ موٹ گھڑ کر کوئی بات جو ہے حضور کی طرف منسوب کر دی۔ تو بڑی محنت طلب، مشقت طلب جد و جہد تھی۔ اس میں بھی اصل شے ان کے نزدیک جو ہے وہ نیت کا معاملہ ہے۔ یہاں اسی لیے اس حدیث کو سب سے پہلے لاتے ہیں کہ اس مجموعے کے مرتب کرنے میں اللہ کرے کہ ہماری نیت میں سوائے اللہ کی رضا اور آخرت کی جزا کے اور کوئی شے شامل نہ ہو جائے۔ اب اس حدیث کے راوی ہے امیر المومنین ابی حفص، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کی صاحبزادی تھی اور حضور کی زوجہ محترمہ۔ تو ابو حفص گویا کہ کنیت ہے حضرت عمر کی۔ عن امیر المومنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت